بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے میننگ اینڈ کانسیپٹ آف اسلام۔ اسلام کی باتیں سب کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے ریچولز کو فالو کرنا، اسلام کا مطلب ہے عقائد کو فالو کرنا، اسلام کا مطلب ہے عقیدے اور ریچولز کو ساتھ لے کے چلنا، اسلام کا مطلب حقوق اللہ ہے۔ ڈفرینٹ میننگز لیتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے بیسیکلی اسلام کا مطلب ہے کیا، کانسیپٹ کیا ہے۔ میننگ آف اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا لفظ نکلا ہے سلامہ سے، جس کا مطلب ہے پیس، سلامتی، اور ہم اس کو سبمیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کنٹیکسچل میننگ کے اندر دیکھیں، یعنی اصطلاح کے اندر دیکھیں، ٹو انٹر پیس بائی سبمٹنگ ٹو دا ول آف گاڈ۔ اور اگر ہم اس کو اسلامی فقہ کے اکارڈنگ دیکھیں تو والنٹریلی انٹرنگ پیس بائی سبمٹنگ ٹو دا ول آف اللہ۔ سلامہ کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے پیس سے ریلیٹڈ، یعنی کہتے ہیں قلب سلیم جیسے، فار ایگزامپل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیسفل ہارٹ۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اسلام کہتا ہے حرام مت کماؤ، اسلام کہتا ہے بڑوں کی عزت کرو، اسلام کہتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کسی کا بیجا حق نہ کھاؤ، کسی کو بیجا قتل نہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پیس پروموشن ہے۔ لیکن افسوس ویسٹ نے ایک نیا کانسیپٹ دے دیا اسلامو فوبیا کا، جس کے اندر انہوں نے ٹیررزم کو اور اسلام کو سینونم قرار دے دیا، جبکہ یہ اینٹینمز ہیں۔ اسلام تو پیس پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام کے جو ماننے والے تھے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو ماننے والے ابھی بھی ایون وہ اس پیس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ملٹی کلچرلزم پہ بلیو کرتا ہے، اسلام میں یہ ٹیررزم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹیررزم ہے، اسلام کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جنگیں موسٹلی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس کے طور پہ ہوئی ہیں، ایز اے ڈیفنس۔ کسی کے حق کی اگر کسی کے حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے دفاع میں ایک طرح کی جنگ کی گئی، اور اس کو ہم جنگ بھی نہیں کہیں گے، اس کو ہم سیلف ڈیفینس کہتے ہیں، اس کو ہم کسی کی ہیلپ کرنا کہتے ہیں، اس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل کے جو ٹیررسٹس ہیں، انہوں نے یہ جو ٹیرر پھیلانے کے لیے اور اسلام کا نام اسپیشلی بہت زیادہ لیا جاتا ہے، تو اسلام کے نام کو ٹیرر کے ساتھ جوڑنا انتہائی غلط چیز ہے۔ پر افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس چیز کے اوپر ویسا رد عمل نہیں دے رہے۔ ہم اسلام کو پھیلانا جو ہمارا مقصد تھا، اور اسلام کا مطلب ہے پیس کو پروموٹ کرنا، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا، ان کا جو اسوہ حسنہ تھا، ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے فالو کیا ہے ویسٹرن ماڈرنزم کو فالو کیا ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ویسٹ کا قصور ہے؟ کیا صرف ویسٹ ہی ہے جو ہمیں خراب کر رہی ہے؟ کیا ہمارا کوئی اس میں قصور نہیں؟ ذرا سوچئے، کیا اسلام کا مطلب پیس نہیں تھا؟ اسلام نے ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ نہیں کیا؟ اسلام تو کہتا ہے جھوٹ مت بولو، کرپشن مت کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ کون سا اسلامی ملک ہے؟ کیا اسلامی ملک سب سے پہلے ہم یہ چیز کلیئر کرتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب نہیں ہے۔ ہم جلد ہی اس چیز کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ اور دین کا مطلب ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جس کے اندر آپ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ انسان کا ذاتی حد تک ہو، مطلب انڈیویجول لائف میں، یا پھر وہ سوشل لائف میں ہو، آپ کا سوشل ایسپیکٹ بھی اسلام کور کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، آپ کا فائنینشیل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، سود سے پاک ہونا چاہیے، آپ کا جسٹس سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے ملک میں وہ سب کچھ ہے؟ وہ سسٹم چل رہا ہے؟ کیا ہم لوگ اسلامی ملک اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اسلام کا مقصد ہے آزادی کے ساتھ سب کو، سلامتی کو پروموٹ کرنا، آزادی کے ساتھ سب کو رہنا۔ ایون قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں there is no compulsion in the choice of religion۔ ریلیجن کو چوز کرنے کے اندر کوئی کمپلشن نہیں ہے،
اور اسلام واحد دین ہے، واحد مذہب ہے جس کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. ہر چیز کے اندر آسانی بنائی گئی اور سمپلسٹ وے آف لائف کو گزارنے کا طریقہ بتایا گیا اور اس کو پروموٹ کیا گیا. آپ عاجزی اپنائیں. اسلام عاجزی کہتا ہے تقویٰ کرو. تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور ہمارے ہاں ماڈرنزم بہت زیادہ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکیں. ہم اس کا الزام دوسروں پہ دیتے ہیں. ہم نے کبھی خود پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا. ہم نے سوچا نہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا مطلب ہے پیس. اگر ہم دیکھیں صدر الدین اصلاحی، انہوں نے اپنی بک کے اندر جس کا نیم ہے اسلام ایٹ ون گلانس، اس کے اندر کہتے ہیں دین اسلام از دا کمبینیشن آف فیتھس اینڈ ریچولز. آپ کے عقائد اور آپ کی رسومات کا کمبینیشن ہے دین الہی. اس کے اندر بھی آپ کے بلیفز آتے ہیں، آپ کے ریچولز آتے ہیں. اس کے اندر ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. اب مکی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ کے فیتھس اور بلیفز کو ڈیل کر رہی ہیں. اگر آپ نوٹس کریں تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں وہ فیتھس اور بلیفز اس کو کور کر رہی ہیں. اور اگر ہم بات کریں مدنی صورتوں کی تو اس کے اندر آپ کے ریچولز کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایکشنز آر دی ریزلٹس آف فیتھ. امام غزالی کہتے ہیں اسلام از دا کمبینیشن آف ٹو تھنگز، رائٹس آف اللہ اینڈ رائٹس آف پیپل. اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کی گئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ رائٹس آف پیپل کی بات کی گئی ہے، رائٹس آف مسلمس کی بات نہیں کی گئی. تو اسلام تو کہتا ہے ہر انسان کا دوسرے انسان پہ حق ہے. مسلمان ایک بعد کی بات آ جاتی ہے. ہم پہ تو دوسرے انسان کو بھی بے جا اس کو تنگ کرنا، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچانا، ہمیں تو اسلام اس سے منع کرتا ہے. تو اسلام کے خلاف جو کچھ لوگوں نے اسلاموفوبیا پھیلا رکھا ہے، یہ جو یہودیوں کی سازش ہے، اس سے بچیں اور اسلام جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے اس کو پروموٹ کریں. ہم حقوق اللہ تو پرفارم کرتے ہیں لیکن وہ بھی اتنے بہترین انداز میں نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے. روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے دوسروں کی برائیاں کرنی ہوتی ہیں، چغلی کرنی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے درمیان میں بھی ہمیں بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. حقوق اللہ تو ہم کسی بھی طرح ادا نہیں کر پا رہے. اور سب سے پہلے بات ڈسکس کرنے والی یہ ہے کہ حقوق اللہ ہے کیا، اللہ کا کیا حق ہے، کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. تو پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، سوچیں. اور دین ایسی چیز ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات جسے ہم کہتے ہیں. آپ اس کو خود پڑھیں، کسی اور سے مت سمجھیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک جو صحیح پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا سکے. لیکن میری تمام ویور سے درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دین کو خود سمجھیں، خود پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی آسان دین اور بہت ہی پیارا دین ہے اور بہت مکمل دین ہے. بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسلام کے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کون سے ہیں. جزاک اللہ.